وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے معاشرے میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اپنی زندگی پرسکون طریقے سے گزار رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کو بلا وجہ لوگ تنگ کرتے ہیں، وہ لوگوں سے پریشان ہوتے ہیں۔ تو جب کوئی بلا وجہ تنگ کرے تو اس صورت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ قرآن و حدیث سے ہماری کیا رہنمائی ملتی ہے؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی بلا وجہ تنگ کرتا ہے تو آپ اس بندے سے اعراض کر لیں، یعنی اس سے منہ موڑ لیں، اس کی بات سنی نہ سنی کر دیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو آپ کو مجنون اور پاگل اور دیوانہ اور ساحر نعوذ باللہ کہتے ہیں، آپ ان کی باتوں پر دھیان نہ دیجئے۔ یہ جو آپ کو مجنون اور پاگل کہتے ہیں، آپ ان کی باتوں پر توجہ نہ دیجئے۔ اے میرے نبی وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے تمہاری وعدے کیے ہیں تمہارے ساتھ تیرے ذکر کو بلند کریں گے۔ یہ جو پریشان کر رہے ہیں، تجھے بلا وجہ تنگ کر رہے ہیں، وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، ایسے لوگوں سے اعراض کر لے، خاموشی کے ساتھ ان سے دور ہٹ جا۔ تو اگر آپ کو کوئی تنگ کرتا ہے، بلا وجہ پریشان کرتا ہے، آپ لوگوں سے تنگ ہیں، تو سب سے پہلے قرآن نے کیا رہنمائی کی ہے؟ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، ایسے لوگوں سے منہ موڑ لیجئے۔ دوسرے نمبر پر جو بلا وجہ آپ کو تنگ کرے تو ایسا آپ کام کریں کہ جس سے وہ تنگ کرنے والا بھی پریشان ہو جائے۔ وہ یہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صامت نجا، جو خاموش رہا وہ نجات پا گیا۔ کوئی آپ کو جتنا مرضی برا بلا کہہ دے، جب آپ اس کی باتوں کو اپنے سر پر سوار نہیں کریں گے تو آپ خوشحال رہیں گے۔ جو ہی آپ کسی کی باتوں پر اپنے سر پر اٹھا لیں گے تو آپ ان کی باتوں کے بوجھ کی وجہ سے دنیا میں معاشرے میں چلنا آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ جب آپ ان کی باتوں کو پاؤں کے نیچے رکھیں گے تو آپ رونتے ہوئے اپنی ترقی کی منزلوں پر چلے جائیں گے۔ آپ کسی کی باتوں کو اگنور کرتے ہوئے آپ گزر جائیں گے تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالی آپ کو بلندیوں اور ترقیوں کی منزلوں پر فائز کرے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی آپ کو بلا وجہ تنگ کرے تو نجات کس میں ہے؟ من صمت نجا۔ آپ کو کوئی برا بلا کہتا ہے تو کیا کریں؟ خاموشی کے پہلو کو اختیار کریں۔ جتنا آپ خاموش رہیں گے اتنا ہی وہ اگلا بندہ پریشان ہوگا کہ یار میں نے اس کو اتنی باتیں کی ہیں لیکن یہ خاموش رہا ہے، اس کی خاموشی کے پیچھے بھی کوئی وجہ ہو سکتی ہے۔ یہ جو خاموش ہے، اس خاموشی کے پیچھے بھی شور ہو سکتا ہے۔ وہ خود پریشان ہو جائے گا جب آپ خاموشی اختیار کریں۔ تیسرے نمبر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصمت الحکمہ، خاموشی جو ہے ایک بہت بڑی دانائی ہے، ایک بہت بڑی حکمت ہے۔ جو آپ کو بلا وجہ تنگ کرتے ہیں، آپ خاموشی اختیار کریں گے تو اس سے وہ جو ہے جو آپ کو تنگ کرنے والا ہے وہ خود بخود پریشان ہوگا۔ کوئی بندہ اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک آپ اس کو منہ نہ لگائیں گے، جب تک آپ اس کی باتوں پر کان نہ دوڑائیں گے، جب تک آپ اس کی باتوں کو اپنے سر پر سوار نہیں کریں گے، کوئی بندہ آپ کو بلا وجہ تنگ نہیں کر سکتا۔ جو ہی آپ اس کی باتوں کو اپنے ذہن میں اپنے دل میں جگہ دینے شروع کر دیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ آپ خود بھی پریشان ہوں گے اور اس کو موقع ملے گا کہ میں اس کو اور پریشان کروں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں بتائی ہیں، سب سے پہلے اللہ نے فرمایا ان ایسے لوگوں سے اعراض کر لینا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نجات اس میں ہے کہ خاموشی سے ان کا جواب دیجئے۔ اگر پھر بھی وہ آپ کو تنگ کرتا ہے تو اللہ کے حضور دعا کیجئے وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، اے اللہ یہ مجھے بلا وجہ تنگ کرتا ہے، میں اپنا معاملہ تیرے سپرد کرتا ہوں۔ جب انسان یہ کلمہ کہتا ہے، یقین مانے یہ ایسا کلمہ ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عرش پر تہلکہ مچا دیتا ہے۔ یہ کلمہ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، میں اللہ، اے اللہ میں اپنا معاملہ
تیرے سپرد کرتا ہوں۔ جب انسان کے معاملات اللہ کے سپرد ہو جائیں، جو بلا وجہ تنگ کرتے ہیں، پھر اللہ سبحانہ و تعالی ہی کافی ہوتے ہیں ان کا جواب دینے کے لیے، ان سے نبٹنے کے لیے۔ اگر آپ بلا وجہ آپ کو کوئی تنگ کرتا ہے تو آپ کیا کریں؟ اعراض کریں، ایسے لوگوں سے دور رہیں، ان کی باتیں سنی جو ہیں وہ انسنی کر دیں، اور خاموشی سے خاموشی رہ کر ان کا جواب دیں۔ اور اگر پھر بھی وہ باز نہ آئیں تو ہمیں قرآن و حدیث سے جو ملتی ہے بات وہ یہ ہے کہ اپنے معاملے کو اللہ کے سپرد کر دیں، اللہ سبحانہ و تعالی خود ان کا حساب لیں گے۔ الہ العالمین ہمیں شریر لوگوں کے شر سے محفوظ فرمائے، حاسدین کے حسد سے محفوظ فرمائے، اپنی حفاظت میں رکھے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ